حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین یا حسین، یہ ازائے حسین در سے گائے حسین، یہ ازائے حسین۔ والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين بالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بدل مهجته فيك ليستمثل عبادك من الجهالة والخير والضلالة. درود پر محمد اللهم صل على محمد. ابھی کچھ دنوں پہلے ہی آپ حضرات نے زیارت اربعین پڑھا ہوگا. بہت عظیم زیارت کہ جس زیارت کو مومن کی علامتوں میں سے ایک علامت قرار دیا گیا، اور اسی زیارت کا یہ فقرہ ہے کہ جو میں نے آپ کے ہدیہ سماعت سے یہ زیارت کی جو منسوب ہے ہمارے چھٹے امام جعفر امام خدا کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہ بدل مہجتہ فیکا، بذل یعنی قربان کرنا، بذل یعنی دینا، بذل یعنی کسی کو بخش دینا، کسی کے حوالے کر دینا. امام فرما رہے ہیں چھٹے امام حسین علیہ السلام کہ بدل مہجتہ، امام حسین علیہ السلام نے اپنا مہجہ دے دیا. مہجہ کہتے ہیں خون دل، عربی میں خون دل کو یعنی جو آخری قطرہ انسان کے اندر اس کی حیات سے متعلق جو خون کا قطرہ آخری بچا رہتا ہے کہ اب وہ بھی نہیں رہا اس کے وجود میں. امام فرماتے ہیں کہ وہ خون دل کا جو آخری قطرہ تھا وہ بھی نہیں، جب کچھ بھی نہیں بچا، سب کچھ دے دیا. کس لیے دیا وہ یہ تعبیر آپ کو کہیں بھی اس طریقے کی تعبیر نہیں ملے گی کسی کو کہ جیسی تعبیر امام حسین علیہ السلام کے لیے ملتی ہے اور اصحاب امام حسین علیہ السلام، امام حسین کے لیے بھی تعبیر. چھٹے امام نے یہ جملہ امام حسین علیہ السلام کے لیے کہا بدل مہجتہ فیکا، کہ اپنا خون دل دے دیا. اور اسی طریقے سے اصحاب امام حسین علیہ السلام کے لیے زیارت عاشورہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، وہاں پر بھی الذین بذلوا، اصحاب امام حسین علیہ السلام کون ہیں؟ کہ جنہوں نے بذل کر دیا، مہجہم، جن لوگوں نے اپنا خون دل پیش کر دیا. امام حسین علیہ السلام اور اصحاب امام حسین علیہ السلام اپنا خون دل دے دیا، سب کچھ دے دیا ان ہستیوں نے. امام حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا. تو کیوں دیا؟ یہ بہت اہم ہے کہ کس لیے دیا، اتنی بڑی قربانی کس لیے، کس وجہ سے.
اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی دین بچانے کے لیے. اس مرحلے میں پہنچ چکا تھا دین، وہ بہت اہم. خود امام حسین علیہ السلام نے قیام کے اسباب بیان فرمائے کہ میں نے قیام کیوں کیا، میرا سٹینڈ کیوں ہے. بہت سارے علل اور اسباب امام حسین علیہ السلام نے بیان فرمائے، لیکن یہ جو تعبیر چھٹے امام نے امام حسین علیہ السلام کے لیے بیان کی ہے کہ بدل محجت اسی کا، کہ اپنا خون دل قربان کر دیا. کیوں؟ لیستنقذا، تاکہ بچا لے، نکال لا. کس کو بچا لے؟ عبادت کا، تیرے بندے. اے اللہ تیرے بندوں کو نکال لیں، اس لیے دیا ہے. کس چیز سے نکال لیں؟ من الجہالت وحیرت الضلالت. دو چیزوں سے نکالنے کے لیے، دو چیزوں سے بچانے کے لیے امام حسین اور اصحاب امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ دے دیا. دو چیزوں سے عالم انسانیت کو، سب کو، نہیں عبادت کا، نہ صرف شیعہ، نہ صرف مسلمان، نہ صرف اصحاب، نہ عبادت کا، تیرے بندوں کو. سب اللہ کے بندے ہیں، جو بھی ہے وہ اللہ کا بندہ، چاہے شریر ہو یا شریف ہو، ہے تو اللہ کا ہی بندہ. ابھی اللہ کی بندگی نہیں کر رہا ہے تو وہ اس کا فالٹ ہے، اس کی غلطی ہے، ورنہ ہے تو اللہ کا بندہ نا. اولاد اگر نالائق ہو جائے ٹھیک ہے، ہو جائے، اہل میں سے نہیں ہوگا لیکن خون تو ہوگا نا. جناب نوح کا بیٹا نالائق ہو گیا، جناب نوح کی کشتی پہ نہیں چڑھا، تو خدا نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا بیٹا نہیں ہے یہ، سب تمہاری اہلیت اس کے اندر، تمہارا اہل ہونے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے تمہارا ہی بیٹا، تمہارا اہل ہونے کی صلاحیت نہیں ہے. اسی طریقے سے بیوی نالائق ہو جائے، بیوی تو بیوی رہے گی نا، نالائق ہونے سے کسی اور کی تھوڑی ہو جائے گی. چونکہ نالائق ہو گئی ہے کسی اور کہ جب تک اچھی تھی تمہاری تھی. یا اگر کئی بیویاں ہیں تو جو اچھی ہیں وہ تمہاری ہیں، جو نالائق ہو تو نہ، چاہے اچھی ہو نالائق سب ہے. جناب نوح کی اچھی بیوی بھی تھی، بری بیوی تھی. جناب یعقوب کی اچھی بیویاں بھی تھی، اور ایسی بھی بیویاں تھیں کہ جنہوں نے ایسی تربیت دی کہ بھائی بھائی کو کیا کیا آپ سب کو پتہ ہے. بندہ بندہ ہے اللہ کا، چاہے لائق ہو یا نالائق ہو. اور امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے بندوں کو، جن کو جو نجات دلایا تو سب نالائق ہی ہے نا، لائق بندوں کی تھوڑی بات ہوتی ہے، لیکن نالائقی کس حد تک تھی وہ امپورٹنٹ ہے. کن نالائق بندوں کو نجات عبادت من الجہالت وحیرت الضلالت، جہالت سے نکال کے اور ضلالت سے. جہالت کیا چیز ہے؟ امام حسین نے جہالت سے نجات دینے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، ضلالت سے نجات دینے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی. جہالت کیا ہے؟ ہم جب بھی جہالت کی بات آتی ہے ہم سمجھتے ہیں جہالت یعنی لکھنا پڑھنا نہیں آتا. جب کی بات کرو ارے جاہل آدمی، ہم سمجھتے ہیں کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بچے جو اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرتے ہیں، ایجوکیٹڈ ہے، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، بیرسٹر ہے، سمجھے آپ، ٹاپ 10 میں سے ایک ہے، اور اپنے ماں باپ کی انسلٹ کر رہا ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ جاہل ہے. ارے کہاں سے جاہل ہے؟ وہ پڑھا لکھا ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے. مولانا کی توہین کر دیا قوم نے، کہتے ہیں بڑی جاہل قوم ہے. کیسی بات کر رہا ہو بھائی؟ ایک سے پڑھے لکھے تھے، کوئی جاہل واہل نہیں تھا. کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی بزنس مین تھا، کوئی گریجویٹ تھا، کوئی کیا تھا. جاہل ایسا نہیں کہ پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا نا، ایک سے پڑھے لکھے تھے. کیا مطلب ہے جہالت کا؟ مطلب کیا ہے جہالت؟ اس کو کہتے ہیں. امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دی صرف اس لیے کہ اللہ کے بندوں کو لکھنا پڑھنا آ جائے. اتنی بڑی قربانی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اتنی زحمت کی ضرورت نہیں ہے. 2 چھڑی مارے صحیح ہو جائے گا، عقل ٹھکانے لگ جائے گی.
اتنی بڑی قربانی کون سی ایسی جہالت تھی جس سے نکالنے کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی. پہلا مرحلہ تو یہ. دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ کیا واقعا اللہ کے بندے جہالت سے نکل گئے؟ وہ بھی بہت اہم ہے کہ نکلے کہ نہیں نکلے. معاملہ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے بندے جہالت اور ضلالت سے نکلے کہ نہیں نکلے. معاملہ یہ ہے کہ میں نے اپنے وظیفے پہ عمل کیا کہ نہیں کیا, میں نے اپنی ذمہ داری پہ عمل کیا کہ نہیں کیا. میری ذمہ داری تھی کہ قوم جہالت کی اس پستی میں جا چکی ہے کہ اب یہ خطبوں سے جہالت سے نہیں نکلے گی, واعظ سے جہالت سے نہیں نکلے گی, تقریروں سے جہالت سے نہیں نکلے گی, روزوں سے جہالت سے نہیں نکلے گی, نمازوں سے جہالت سے نہیں نکلے گی, صدقات اور خیرات سے جہالت سے نہیں نکلے گی. اب اگر اسے جہالت سے نکالنا ہے تو اے حسین تمہارا خون کا آخری قطرہ دینا ہوگا. تمہارا وظیفہ یہ کہ قوم کو اس جہالت سے نکالنے کے لیے خون کا آخری قطرہ دینا ہے. اس حد تک تمہارا امتحان. اور کمال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا امتحان پورا کیا, پورا امتحان. ذرا سا بھی امام حسین تو بہت دور کی بات ہے, امام حسین تو بہت دور کی بات ہے. کمال تو یہ ہے کہ 13 سال کے بچے کے بھی پیر میں لغزش نہیں آئی. 13 سال کا بچہ بھی بہت دور کی بات ہے. کمال یہ ہے کہ 4 سال کی بچی نے بھی ذرا سا اف نہیں. واقعاً کیسے تربیت کیا جاتا ہے. اور جب بات آ جائے اصحاب کی بھی تو کمال جناب حبیب کا نہیں ہے, اس میں کچھ نہیں, سب بات کمال ہے. لیکن واقعاً آپ دیکھیں جناب وہب کو کتنا سنا تھا امام حسین کو, کتنے دن سنا تھا, کتنی تقریریں سنی تھی, کتنے خطبے سنے تھے. کچھ ہی لمحہ سنا انہوں نے اور اندازہ ہو گیا کہ نہیں, میں جس جہالت میں اس وقت پڑا ہوا ہوں یہ حسین اسی جہالت سے نکالنے کے لیے قربانی دینے آئے. میری ذمہ داری کیا ہے؟ کمال حر کا ہے کہ حر نے دیکھا کہ نہیں, کہ جو قربانی حسین دینے آئے ہیں اس قربانی کا تقاضا یہ کہ اب میں اس جہالت میں نہ رہوں کہ جو جہنم کی طرف مجھے لے کر جا رہی ہے. اب مجھے جہالت سے نکل کر آنا ہو. عزیزان گرامی, یہ جتنی بھی ہستیاں ہیں, انبیاء, ائمہ اور علماء, فقہاء, ہم آپ, ہماری ذمہ داری ہے اپنے وظیفے پر عمل کرنا. باقی نتیجے کی ذمہ داری جو ہے وہ ہماری نہیں ہے. نتیجہ ہماری ذمہ داری نہیں. اور کمال یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے اس کام کو کہ جس کے لیے نبیوں کے لیے ملتا ہے. آپ دیکھیں نبیوں کے لیے جو کام ملتا ہے وہی ملتا ہے کہ نبی کا کام کیا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں کو جہالت اور ضلالت سے نکالے. فقہا کا کام کیا ہے کہ اللہ کے بندوں کو جہالت اور ضلالت سے نکالے. علماء کا کام کیا ہے اللہ کے بندوں کو جہالت اور ضلالت سے نکالے. محمد والے محمد صلوات. جتنی بھی ہستیاں ہیں ان کی ذمہ داری کے جہالت اور ضلالت سے نکالیں. لیکن کسی کے لیے بھی اس طرح کا ذکر نہیں ملتا کہ جس نے عالم انسانیت کو اللہ کے بندوں کو جہالت اور ضلالت سے نکالنے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی, اتنی زحمتیں برداشت کی, اتنی مشقتیں برداشت کی, اتنی تکلیفیں برداشت کی. امام کہہ رہے کہ اپنے خون کا آخری قطرہ دے دی. لہذا اب ہر وہ چیز جو امام حسین سے جڑی ہے وہاں پر ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ درود پڑھے بنتی ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم جو کچھ بھی کریں
چھوٹے بچے ادھر آئے بڑے محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم چاہے نماز پڑھیں، چاہے روزہ رکھیں، چاہے حج پہ جائیں، جو بھی کام کریں، اور بالخصوص ہر وہ کام کے جو امام حسین علیہ السلام سے منسوب ہے، وہاں پر ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ میرے اس عمل سے، ہمارے اس عمل سے اللہ کے بندے جہالت اور ضلالت سے نکل رہے ہیں کہ نہیں، میں خود جہالت اور ضلالت سے نکل رہا ہوں کہ نہیں نکل رہا ہوں۔ یہ پوری زحمتیں، یہ پوری مشقتیں، یہ پوری اذیتیں کس لیے؟ کہ میں جہالت اور ضلالت سے نکلوں۔ نماز کا میرے اوپر کیا، امام حسین نے نماز بچایا ہے، تو نماز کا میرے اوپر کیا اثر ہونا چاہیے کہ میں نماز پڑھنے کے بعد جہالت، میری ذمہ داری کیا ہے کہ حج کرنے کے بعد میں یہ دیکھوں کہ میں جہالت اور ضلالت سے نکلا کہ نہیں نکلا، ورنہ گیا تھا تب بھی پاجی تھا، آیا تب بھی پاجی، فائدہ کیا؟ پورا مہینہ روزہ رکھا، روزہ رکھنے کے بعد اب میری ذمہ داری کیا ہے، میں یہ دیکھوں کہ میں جہالت اور ضلالت سے نکلا کہ نہیں نکلا، روزے نے میرے اوپر اثر کیا کہ نہیں کیا۔ اگر ضلالت اور جہالت سے نہیں نکلا میں، ماہ مبارک رمضان سے پہلے بھی وہی ساری جہالت اور ضلالت تھی، ماہ رمضان تمام ہونے کے بعد بھی وہی ساری جہالت اور ضلالت اپنی جگہ تھا۔ ماہ رمضان آیا، خود قرآن، یہاں قرآن، وہاں قرآن، وہاں قرآن، وہاں قرآن، کوئی جگہ نہیں چھوڑا تھا، سب جگہ انعام مل رہا تھا، جہاں جا رہا تھا انعام مل رہا تھا۔ لیکن ہاں آیا میں نے کوئی ایسی بھی تلاوت کیا کہ جو بغیر مادی انعام کے تھی، یعنی اگر پہلے نہیں کر رہا تھا تب بھی جہالت اور ضلالت میں تھا، اب اگر انعام کی لالچوں میں کر رہا ہوں تب بھی ضلالت اور جہالت میں ہوں، اور اب یہ پورا مہینہ اتنی محنت سب کرنے کے بعد بھی دوبارہ وہی پچھلی جہالت و ضلالت باقی ہے، اس انتظار میں کہ پروردگار آئندہ رمضان کب آئے گا۔ روزوں نے کچھ اثر نہیں کیا۔ اسی طریقے سے عزیزان گرامی، ایام عزا ہیں، ایک اس کا مادی فائدہ ہے اور ایک روحانی اور معنوی فائدہ ہے۔ مادی فائدہ کیا ہے؟ یہی سب تبرک مل جائے، شربت مل جائے امام کے نام پر۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا واقعہ 2 مہینہ کھانا نہیں پکتا ہے، واقعہ بتا 2 مہینہ 8 دن کتنا ماشاءاللہ سے امام حسین کے نام پہ کھلایا جاتا ہے۔ نماز صبح سے کھلانے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، آنکھ بند ہونے تک چلتا رہتا ہے۔ یہاں تو اتنی مجلسیں نہیں ہوتی ہیں، آپ لکھنؤ کے جو ہوں گے یا جو حیدرآباد کے ہوں گے، رات کے آپ جتنے بجے بھی اٹھیے آپ کو مجلس اویلیبل ہے، آپ کو دن میں کسی وقت بھی مجلس کرنا اویلیبل ہے۔ اس کا ایک مادی فائدہ یہ کہ انسان جو ہے 2 مہینہ 8 دن کم سے کم امام حسین صاحب کے نام پہ اتنا کھانے مل جاتا ہے کہ گھر میں کھانا پکانے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ حسین، اگر ہم سسٹم سے اسی تبرک کو سینٹرلائز اور سسٹمیٹک کر دیں تو وہ حسین جس کے نام پہ ہم نے، خیرین نے، اللہ کے خیر بندوں نے، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، پورا سال اپنا پونجی جمع تھوڑی تھوڑی کر کے امام حسین کے نام پہ کھلانے والا، اس میں اتنی قدرت ہے کہ وہ حسین جو 2 مہینہ 8 دن کھلانے کی قدرت رکھتے ہیں، عالم انسانیت کو پورے سال کھلانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ محمد صلی اللہ لیکن جب تبرک بانٹنے کے حوالے سے، تبرک دینے کے لحاظ سے ابھی ہم جہالت و ضلالت سے نہیں نکلے ہیں تو روحانیت معنویت تو بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ یہ تبرک عزیزان گرامی ایک عظیم ذریعہ ہے، بہترین ذریعہ ہے، پورے سال عالم انسانیت کو راشن کے حوالے سے ٹینشن فری کر کے ہدایت کی راہ پہ لگا دینا۔
تو تمہارے کھانے کا ٹینشن تو ختم ہو گیا نا پورے سال. مین آدمی جو ہے اصل کماتا، محنت کرتا، مشقت کرتا، سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ بھوک مر جائے. باقی گھر بات کی بات ہے، بائک لینا بات کی بات ہے، ہر چیز بات کی بات ہے. سب سے پہلا مرحلہ تو یہی ہے کہ بھائی مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے راشن میں. سب سے پہلا مرحلہ تو یہ ہوتا ہے. اور انسان واقعا جس حساب سے اربوں روپیہ، نہ کہ لاکھوں روپیہ، اربوں روپیہ ماشاءاللہ سے امام حسین صاحب کے نام پہ خرچ ہوتا ہے. اسی اربوں روپے کو ہم اسی 2 مہینہ 8 دن میں اگر اس کو ہم سسٹمیٹک کر دیں تو پورے سال عالم انسانیت کھا سکتی ہے، واقعا کھا سکتی ہے. میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں کسی وجہ سے. اسی ہندوستان کے اندر ایسے افراد موجود ہیں، ایسے ملل موجود ہیں کہ جو پورے سال کھلاتے ہیں اپنے گرو کے نام پر، پورے سال بانٹتے ہیں وہ. اور صرف اپنے دھرم والوں کو نہیں، اپنے مذہب والوں کو نہیں، سب کو جو چاہے آئے کھائے، جو چاہے آئے کھائے. آپ نے دیکھا یہ سب سے پہلا مرحلہ ہے کہ یہ جو بھی تبرک دیا جا رہا ہے، جو بھی کھانا دیا جا رہا ہے، بانی مجلس کھانے کا کیوں انتظام؟ اس کو یہ نہیں ہے کہ لوگ میرے آگے کھانے پہ ٹوٹیں. بانی مجلس نہیں چاہتا یہ. بانی مجلس فرشادہ اس لیے نہیں بچھایا ہے، نظر کا اہتمام اس لیے نہیں کیا، کھانے کا اہتمام اس لیے نہیں کیا ہے کہ چونکہ پبلک آئے میرے یہاں کھانے پہ ٹوٹے. تو پبلک کے کھانے پہ ٹوٹے تو منع کرتا ہے. ارے بھائی سکون سے کھاؤ، آرام سے کھاؤ. اس میں تو غلطی پبلک کی ہے. بانی مجلس نے فرش کیوں بچھایا؟ فرش اس لیے نہیں بچھایا کہ قوم جاہل آئے جاہل جائے. فرش اس لیے بچھایا کہ میری بھی جہالت ختم ہو، قوم کی بھی جہالت ختم ہو. اب گھر پہ جا کے ٹائم ہو جائے گی، رات ہو جائے گی، آپ خود دیکھیں 11 بج رہا ہے، کب ہم گھر جائیں گے، کب ہمارے گھر والے پکائیں گے. نہیں، اللہ نے مجھے نوازا ہے امام حسین کے نام پہ، ان کے ذریعے سے، چلو ان کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کرو تاکہ سکون سے جا کے علم حاصل کریں، جہالت کو نکالیں اور ٹینشن فری ہو کے گھر میں جا کے سو جائیں اور نماز کے لیے اٹھ جائیں. ہماری غلطیاں کہ ہم جو ہے جو اخلاقی پہلو ہے، جو اخلاقی اقدار ہیں، جو اقدار ہیں ہمارے، اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں. مشکل ہمارے یعنی جو جہالت تھی وہ جہالت اپنی جگہ باقی ہے. یعنی آپ خود دیکھ لیجئے، ایک مادی اعتبار سے جہاں پر جہالت ختم کرنا چاہیے وہ ختم نہیں ہوگی. جو روحانی اور معنوی خود کی بات ہے، اس کے لیے تو پورا سال پڑا ہوا ہے. پورے سال تبلیغ ہوتی ہے، نماز کی، روزے کی، وضو ایسے کرو. آج بھی آپ چلے آئیے، اتنا مدرسوں میں سب سے پہلے وضو ہی کرنا سکھایا جاتا ہے. آج بھی آپ آئیے میرے ساتھ کھڑے ہوئیے، میں آپ کو 10 لوگ ایسے بتاؤں گا وضو غلط کر، صحیح سے غسل کرنا نہیں آتا ہے. کہ مولوی صاحب جب بھی جاتے تھے تو پہلے پوچھتے تھے، بھائی تمہیں غسل آتا ہے؟ نوشے میاں آگے اسٹیج پہ تو بیٹھ گئے ہو. تو پہلے وہ جانچ لیتے تھے کہ بھائی غسل وغیرہ جانتے ہو کہ نہیں. غسل مین چیز ہے. آپ وضو کے بغیر مسجد میں جا سکتے ہیں، سمجھے آپ، لیکن غسل کے بغیر آپ مسجد میں نہیں رہ سکتے. آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں. بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، لیکن بغیر غسل کے تو مسجد میں ہی نہیں ٹھہر سکتے ہیں. ایک دن مولوی صاحب ایسے سمجھا رہے تھے کہ بنا وضو نماز نہیں ہوتی ہے. ایک نوجوان آیا، بولا مولوی صاحب آپ بتا رہے کہ بنا وضو کے نماز نہیں ہوتی ہے، میں تو پڑھا ہوئی. اور سوچ رہی ہے جہالت کا حال ہے. آپ کہہ رہے نماز نہیں ہو سکتی، میں باقاعدہ پڑھا، نماز تو ہوئی، میری پوری نماز ہوئی. آپ کہہ رہے نہیں ہو سکتی، کیسے نہیں ہو سکتی؟ آپ سوچ رہے ہیں کیا سمجھانا چاہ رہا ہے. اسی طرح وہ مولوی صاحب سمجھا جس کو بھی جاؤ پہلے بھائی آتا ہے غسل آتا ہے، نہیں آتا تو بتا دیتے تھے. اگر نسل کا معاملہ ہے، بہت سی چیزوں کا معاملہ ہے. نے کہا نہیں مولوی صاحب مجھے تو غسل نہیں آتا، غسل جنابت مجھے نہیں معلوم کیا ہے. ارے غسل جنابت نہیں معلوم، شادی کے منڈپ پہ بیٹھ گئے، چلو کوئی بات نہیں، بلا ان کے ابا کو. کیا ہے، بچے کو شادی کے لائق بنا دیا، اس کو تو غسل جنابت بھی نہیں معلوم. اب غسل جنابت کیا ہوتا ہے مجھے تو بتاؤ.
اگر خزانہ خاصہ یہ نوبت آ جائے فاتحہ اور ہے کسی اور کی نہیں. میں خود اپنی بات کر رہا ہوں. جب میں نے پوچھا کسی سے کہ کیسے غسل کیسے کرتے ہیں, جناب تو غسل تو سیم ہے, چاہے آپ غدیر کا کیجئے, چاہے عید الاضحیٰ کا کیجئے, چاہے عید الفطر کا کیجئے, چاہے جنابت کے کوئی سا غسل تو سیم ہے, نیت الگ الگ ہو جائے گی حالات کے اعتبار سے. ایک سے پوچھا غسل کیسے کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ 3 لوٹا سر پہ ڈالتے ہیں, 3 لوٹا دائیں طرف ڈالتے ہیں, 3 لوٹا بائیں طرف ڈالتے ہیں. یہ غسل کون سا طریقہ, یہ غسل کا دیکھ رہے ہیں جہالت. پورے سال جس چیز کے اوپر کام ہوتا ہے وہی بیسک چیزیں ابھی نہیں صحیح ہوئی, بنیادی چیزیں ابھی نہیں صحیح ہوئی ہیں. جہاں جہالت کا یہ عالم اور ایسی جہالت کے ساتھ انسان مسجدوں میں جائے, ایسی جہالت کے ساتھ فرش عزا پر آئے, ایسی جہالت کے ساتھ علم اٹھائے, ایسی جہالت کے ساتھ ماتم کرے, ایسی جہالت کے ساتھ اللہ کی پورے سال عبادتیں کرتا رہے, کیا گزرتی ہوگی امام کے لیے, کیا تکلیف ہوتی ہوگی, کیا ہوا اس میں. اتنی محنت مشقت, اتنا اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, کیا ملا. بارہا کا عزیزان گرامی, یہ کالے لباس کو اتنا معمولی نہ سمجھیں. یہ کالا لباس صرف کالا لباس نہیں ہے, یہ احرام عزا ہے. جس طرح انسان احرام حج باندھ لیتا ہے تب اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے. ایک بار احرام حج پہن لیا تب بتانے کی ضرورت نہیں کہ وہ مسلمان ہے. اب اگر کچھ بھی وہ غلط کام کرے گا, ان ایام کے اندر جو حج کے ایام ہیں, بہت آسانی سے کہنے والوں کو آ جائے گا دیکھو مسلمانوں کا ایسا کرے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ فرمان نے ایسا کیا, معاملہ فرمان کا نہیں آئے گا, کیونکہ احرام حج پہنا ہوا ہوں, مسلمان کی پوری علامت کے ساتھ ہوں میں. کہے گا دیکھو فرمان کو, وہ نہیں کہے گا بلکہ کہے گا دیکھو مسلمان کو, کہ مسلمانوں کو کیا حرکت کر رہا ہے, مسلمانوں نے یہ کیا, مسلمانوں نے وہ کیا, مسلمانوں نے حج کے موقع پر نعوذ باللہ خدا نہ خدا چوری کیا, مسلمان یہ کیا, مسلمان 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 مسلمان. عزیزان گرامی, ایام عزا بھی جس طریقے سے وہ ایام حج کے مخصوص ہوتے ہیں, اور احرام حج پہن لیا تو آدمی پکڑ میں آ جاتا ہے کہ مسلمان ہے. ایام عزا میں بھی سیاہ لباس احرام عزا ہے. جب یہ پہن کے ہم ایک ساتھ نکلتے ہیں تو پھر ہم معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ یہ فرمان جا رہا ہے, جاوید جا رہا ہے, یہ اشرف جا رہا ہے, یہ کون جا رہا ہے, یہ احمد جا رہا ہے, یہ کون جا رہا ہے. یہ دیکھ شیعہ لوگ یہ دیکھ عقل نام کی چیز نہیں. ایک ہوتا ہے کہ عبادتوں پہ انگلی اٹھانا, ایسی انگلیوں کو 1400 سال سے توڑی جا رہی ہے, باز نہیں آ رہے تو ہم کیا کریں. عبادتوں پہ اٹھنے والی ہر انگلی کو توڑ دیا گیا, ہر سوال کا اعتراض کا جواب دیا گیا. لیکن جب معاملہ اخلاقیات کا آ جائے گا, جب معاملہ جہالت کا آ جائے گا, پھر آپ صفائی نہیں لے سکتے کہ نہیں وہ ایسا, نہیں وہ ویسا, نہیں ایک ایسا. ان ایام میں خاص طور سے ہمیں حساس رہنا چاہیے. اگر ہم آٹو رکشہ چلا رہے ہیں تو ہمیں حساس ہونا چاہیے. آج کل آپ دیکھیں پھر بہت حساس ہونا چاہیے. ان ایام میں جہاں پر بھی ہوں, جس پوزیشن میں بھی, جس جگہ پر بھی ہوں, ہمیں حساس رہنا چاہیے. ہمیں بتانا چاہیے کہ ہاں واقعاً جس طرح کربلا میں سب جہالت اور ضلالت سے نہیں نکلے لیکن حر نکلے, وہب نکلے, اسی طرح ہاں عالم انسانیت میں آج بھی اکثریت ایسی ہے جو نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن یہ عزادات 2 مہینہ 8 دن احرام عزا پہن کے بتاتے ہیں کہ کوئی جہالت اور ضلالت سے نکلے نہ نکلے, لیکن یہ وہ قوم ہے کہ جو جہالت اور ضلالت سے نکل چکی ہے. کیا ہوتا ہے,
واقعہ اتنا آسان نہ سمجھیں. سیاہ لباس زیب تن کرنے کے بعد اپنے آپ کو اتنا ہلکا نہیں سمجھیں. ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں, سنگین ہو جاتی ہیں, بھاری ہو جاتی ہیں. یہ سیاہ لباس یعنی اس بات کی گارنٹی ہے, لیبل ہے یہ لباس میں نے احرام عزا پہنا ہے عالم انسانیت کو جہالت اور ضلالت سے نکالنے کے لیے. یہ احرام عزا صرف احرام عزا نہیں ہے, یہ میں نے اپنے لباس اپنے بدن کے اوپر کفن پہنا ہے کہ میں شہادت کے لیے تیار ہوں. عزا امام حسین کا مطلب کیا ہے؟ عزادار حسین کا مطلب کیا ہے؟ سینے پہ ہاتھ مارنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی عالم انسانیت کو اطمینان دلانے کے لیے کہ کوئی تمہیں جہالت و ضلالت سے نجات دلانے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتا ہو نہ رکھتا ہو, ہم سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کہہ کے بتا رہے ہیں, کوئی تمہارے لیے کھڑا ہو نہ ہو, ہم کھڑے ہوں گے. نکالنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف لکھنا سکھا دینا, پڑھنا سکھا دینا, فیس کا اہتمام کر دینا, میڈیکل کا انتظام کر دینا. نہیں, عالم انسانیت کو اس کی ویلیوز بتا دینا, عالم انسانیت کو اس کے اقدار پہ لا کے کھڑا کر دینا. آج امام حسین کے چاہنے والے یہی کر رہے ہیں, یمن میں یہی کر رہے ہیں, نائجیریا میں یہی کر رہے ہیں, بحرین میں یہی کر رہے ہیں, لبنان میں یہی کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کر رہے ہیں اتنا جو ظلم کا مقابلہ کر رہے ہیں, ظالموں کا مقابلہ کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ لوگوں کو لکھنا پڑھنا آ جائے. ہاں, لوگوں کو اس جہالت اور ضلالت سے نکالنے کے لیے کہ دوبارہ ہمارا زمانے کے حسین کی طرف کسی میں ہمت بھی نہ ہو. وہ حق جو ہمارے اہل بیت اطہار سے چھین لیا گیا, اس کو دوبارہ اس کی جگہ پر لا کے رکھنے کے لیے. جہالت سے نکالنے کا مطلب کیا ہے, اس کی پوری تفسیر اب امام حسین نے بیان کی. جو ایک ایک علل بیان کیا امام حسین السلام نے, وہ بڑی ساری جہالت ہے. کون سی جہالت ہے؟ اصلاح کا بھی جو معاملہ ہے, کون سا اصلاح ہے؟ فساد کا مطلب کیا ہے؟ فساد کا مطلب جھگڑا نہیں ہے, لڑائی. ہمارے یہاں جب فساد کا لفظ استعمال ہوتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب دو آدمی لڑ رہے ہوں یا کچھ لوگ لڑ رہے ہوں کہتے ہیں وہاں فساد ہو رہا ہے. یعنی ہمارے یہاں لڑنے کو فساد کہا جاتا ہے, جھگڑا کرنے کو فساد کہا جاتا ہے. ارے وہاں مت جانا, فساد ہو رہا ہے, یعنی وہ جھگڑا ہو رہا ہے. نا, فساد کہتے ہیں ہر وہ چیز کہ جو اپنے محور سے, اپنے مقام سے, اپنی جگہ سے ہٹ جائے, یعنی فساد ہو گئے, فاسد ہو گئی. یہاں پر فساد واقع ہو گیا, جگہ سے اپنی چیز ہٹ گئی ہے. لوگوں نے فساد کیا یہاں پر. امام علی کو جس مقام پر رہنا چاہیے تھا وہاں رہنے نہیں دیا لوگوں نے, یہ فساد. امام علی کو ان کے مقام سے ہٹا دیا گیا بزور, بجبر, زبردستی. اور ایسا نہیں کہ امام علی علیہ السلام اپنی قدرت کو استعمال کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے تھے. خود فرماتے ہیں کہ اگر اسلام کی مصلحت, اسلام کا فائدہ اس میں نہیں ہوتا, پیغمبر کی وصیت اگر نہ ہوتی, یاد رکھو آج بھی علی کے بازو میں وہی قدرت ہے. اور کیوں نہ ہوتی کہ یہ تو ابھی سن 11 ہجری کی بات ہے, جس نے سن 30 ہجری میں میدان میں آ کے بتا دیا اپنی قدرت اور طاقت کو, کہ لشکر بھاگ رہا تھا. اور ابھی بھی جب یہ دیکھا کہ نہیں, علی کی تلوار سے بچ نہیں سکتا ہوں, کس طریقے سے بچا ہے امراض آپ کے سامنے موجود کہ علی کی عمر, زندگی کے آخری عمر میں ایام میں جو شجاعت کے جوہر دکھائے علی نے, دکھا کے بتا دیا کہ دیکھو امام کے لیے بچپنا, جوانی, بڑھاپے میں کوئی فرق نہیں آتا. تلوار جب بھی اٹھانی ہوگی
تو جو شباب، جو قدرت اس 20 سال، اس 22 سال، اس 23 سال، اس 35 سال کے زمانے میں تھا، وہی 50 سال میں بھی نظر آئے گا، وہی 55 سال میں بھی نظر آئے گا، وہی 60 سال میں نظر آئے گا۔ اگر وہ 60 سال، 50 سال، 100 سال تو بہت دور کی بات، اگر 2000 سال بعد بھی ہمارا زمانے کا امام ظاہر ہوگا تو وہی قدرت دکھائے گا جو علی بن ابی طالب نے قدرت اپنے زمانے کو۔ محمد صلی اللہ لیکن معاملہ کیا ہے یہاں؟ معاملہ نبی کی وصیت کا ہے، نبی کی وصیت ہے۔ مصیبت نہیں ہے۔ آپ خود دیکھیے، ایک طرف ہمارا اپنی بیٹیوں کا احترام ہے اور ایک طرف نبی کا اپنی بیٹی کا احترام۔ یہ احترام اس لیے نہیں تھا کہ میری بیٹی ہے بس، چونکہ میں نبی ہوں لہذا مجھے سب سے زیادہ چاہنا چاہیے بیٹی کو، تاکہ ہر کوئی اپنی بیٹی کو زیادہ چاہے۔ نہ، معاملہ یہ نہیں تھا۔ معاملہ یہ تھا کہ کائنات میں نبی سے بہتر کوئی انسان نہیں، تو کائنات میں زہرا سے بہتر عورتوں کی بہتر انسان نہیں۔ نبیوں کا سردار ہے جو عورتوں کی سردار کے احترام میں کھڑا ہوتا ہے۔ معاملہ یہ صرف باپ بیٹے کا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ زہرا سے بہتر کوئی عبادت گزار نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ زہرا سے بہتر کوئی زاہد نہیں ہے، معاملہ یہ کہ زہرا سے بہتر کوئی قناعت کرنے والا نہیں ہے، معاملہ یہ کہ زہرا سے زیادہ کوئی علم رکھنے والا نہیں ہے، معاملہ یہ کہ زہرا سے زیادہ کوئی سجدہ کرنے والا نہیں ہے، کہ جس کا محراب عبادت کا عالم یہ ہوتا تھا کہ پیر میں برام آ جاتا تھا، یہ حال ہوتا تھا عبادت کا۔ ایسی بیٹی جب کسی کی بیوی ہو تو وہاں پر بھی اس بیوی کا خیال صرف اس عنوان سے نہیں کہ تو میری بیوی ہے، وہاں پر بھی معاملہ عزیزان گرامی یہی تھا کہ زہرا سے بہتر کسی کی بیوی نہیں ہے، زہرا سے بہتر کوئی عبادت گزار نہیں ہے، زہرا سے بہتر کوئی ہستی نہیں ہے کہ جس کا اس طریقے سے واقعا احترام کرنا چاہیے کہ جس طریقے سے نبی نے احترام کیا۔ اللہ ہم خود سوچئے ہمارا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر ہمارے گھر کی عورتوں کے اوپر کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھ لے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ آگے کہتے ہیں تیری آنکھیں نکال دوں گا، آنکھیں نیچی کر۔ اللہ اکبر، زہرا وہ ذات ہے کہ جس کے اوپر تازیانہ بلند کیا گیا، علی کے جگر سے جس کو شمشیر کے خلاف سے مارا گیا ہو، اس علی کے جگر، جس کا پہلو شکستہ کر دیا گیا۔ اللہ اللہ عزیزان گرامی، علی کے جگر سے پوچھے، کیوں علی کے جگر سے پوچھئے؟ اس لیے کہ یہ ساری اذیتیں تازیانے کی علی نے دیکھا، خلاف سے مارنے کی علی نے دیکھا، لیکن عزیزوں پہلو شکستہ ہونے کی اذیت وہ تھی کہ علی اتنے دنوں تک زہرا کے ساتھ رہے اور علی کو پتہ نہیں چلا۔ عزاداروں، اے زہرا کے چاہنے والوں، اے جناب زہرا کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرنے والوں، اے جناب زہرا کے عزاداروں، تم سن رہے ہو تو تم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کیا ظلم ہوا۔ ارے ذرا حسن اور حسین سے پوچھو، اے اولاد زہرا، اے جناب زہرا کے بچوں، سادات کرام، تمہاری ماں کی مظلومیت تم سن نہیں پا رہے ہو؟ ارے ذرا زینب سے پوچھو کہ جو ساری مصیبتوں کو دیکھ رہی ہے، جو ساری اذیتوں کو دیکھ رہی ہے۔ عزیزوں، ہمارا دروازہ اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے غصے کا عالم کیا ہوتا ہے، ہمارے گھر کے بچوں کا عالم کیا ہوتا ہے۔ یہاں دروازے کو جلا دیا گیا اور عجب انداز ہے کہ بچے دیکھ رہے ہیں کہ ماں در و دیوار کے درمیان کھڑی ہوئی ہے، آواز دے رہی ہے کہ ارے ننھے ننھے بچے ہیں یار، نبی کی اولادیں ہیں، تم کس دروازے کو آگ لگا رہے ہو؟ اور دیکھ رہے ننھے ننھے
شدت سے کہ جب دروازہ نہیں گرتا تو ملون کچھ لمحہ پیچھے جاتا ہے اور کچھ قدم پیچھے جانے کے بعد تیزی سے دروازے کی طرف بڑھتا ہے اور اس طریقے سے پیر مارتا ہے کہ آواز بلند ہوتی ہے یا فضت و خزی قد بدل عشائی، ارے فضا مجھے سنبھالو، میرا محسن نہ رہا۔ زہرا کو غشا گیا۔ اب جو آنکھ کھلی سب سے پہلا سوال این ابا الحسن، ہاں یہ مدینہ ہے کہ جہاں علی کو بچانے کے لیے، ارے زہرا کو جیسے ہی ہوش آیا گھر سے باہر نکلی، ہائے وہ کربلا کہ جہاں علی بن الحسین کو جلتے ہوئے خیمے سے بچانا ہے، زینب پریشان ہے، کوئی بات نہیں۔